اکثر حضرات کیا کرتے ہیں کہ فرض کو سنت کے طریقے پر پڑھتے ہیں اور سنت کو فرض کے طریقے پر پڑھتے ہیں، تو جو نماز کے مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ساری زندگی اپنی نماز کو غلط طریقے پر پڑھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے فرض نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور سنت نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فرض نماز کو سنت کے طریقے پر پڑھتے ہیں اور سنت کو فرض کے طریقے پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے، یعنی کہ سنت نماز کس طرح پڑھنی ہے اور فرض نماز کس طرح پڑھنی ہے، کیونکہ فرض نماز جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور نماز کے مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمیں نماز کے جو ضروری مسائل ہیں ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، تاکہ جو ہماری نماز ہے، ہم محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، کھڑے مسلح پر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں۔ جس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اس ترتیب پر ہم چلتے نہیں ہیں، تو ہمیں نماز پڑھنے کا پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ نماز کے مسائل کو سیکھنا چاہیے، نماز کے جو ضروری مسائل ہیں ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے کہ نماز کے اندر قرات کہاں پر کرنی ہے، کہاں پر قرات نہیں کرنی، سنت موقدہ کس طرح ادا کرنی ہے، سنت غیر موقدہ کس طرح ادا کرنی ہے، اور فرض نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے کہ سنت موقدہ جو ظہر سے 4 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے ان کس طرح پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم 4 رکعت سنت موقدہ کی نیت کریں گے۔ سنت موقدہ کی نیت ہم بول کر بھی کر سکتے ہیں اور دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اصل نیت وہ ہے کہ جو دل کے اندر پختہ ارادہ ہے، پکا عزم ہے، وہی آپ کی نیت ہے۔ اور اگر کوئی نیت بول کر کرنا چاہتا ہے تو یہی کریں گے، نیت اس طرح کریں گے کہ میں 4 کا سنت موقدہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ پھر جب نیت کریں گے تو نیت کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر مرد حضرات جو اپنی مرد والی جگہ پر اور عورتیں اپنی عورتوں والی جگہ پر ہاتھ باندھ لیں گی۔ تو پھر تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ نے ملا لینی ہے جو آپ کو سورت یاد ہو۔ پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں اور رکوع اور سجود کے اندر ان رکوع اور سجود کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، تو دوسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ نے ملا لینی ہے جو سورت آپ کو یاد ہو۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، جو سورت آپ نے ملانی ہوتی ہے وہ سورت آپ نے ترتیب کے ساتھ ملانی ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورت پڑھی قل اعوذ برب الفلق پڑھی، اس کے بعد جو اگلی جب دوسری رکعت آپ پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں آپ کیا کریں کہ اس سے اگلی والی سورت یعنی قل اعوذ برب الناس والی جو ناس جو سورت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو اگر پہلی رکعت میں آپ نے ایک سورت پڑھی ہے تو کوشش کریں کہ اگلی رکعت میں اس سے اگلی والی سورت آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو پھر دوسری رکعت کے اندر سورت ملا لینی ہے، سورت کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد پھر جو ہے وہ 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اس طرح آپ نے دوسری رکعت کو مکمل کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے تشہد میں۔ تشہد آپ نے پورا پڑھنا ہے، یعنی کہ التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک آپ نے پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر آگے درود پاک پڑھتے ہیں، پھر آگے دعا پڑھتے ہیں، تو یہاں پر درود پاک اور دعا نہیں پڑھنی، بلکہ عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو تیسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے اس سے ترتیب کے ساتھ آپ نے سورت پڑھ لینی ہے۔ سورت کے بعد پھر آپ نے ملانے کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ نے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر چوتھی رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد
کوئی بھی جو صورت آپ کو یاد ہے اس کے بعد آپ نے ترتیب کے ساتھ صورت ملا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع اور سجود کر کے آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے، تشہد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھ کے پھر آپ سلام پھیریں۔ تو یہ طریقہ تھا سنت موقدہ ادا کرنے کے، جو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی کہ سنت موقدہ کے اندر ہر رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ نے ملانی ہے، یعنی کہ چاروں رکعتوں کے اندر آپ نے قرات کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت موقدہ کا، جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ پھر بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ فرض نماز جو ہے وہ سنت کے طریقے پر پڑھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو فرض نماز جو ظہر کے 4 رکعت فرض ہوتے ہیں یا عصر کے 4 رکعت فرض ہوتے ہیں یا عشاء کے 4 رکعت فرض ہیں، ان کا طریقہ بھی آپ سیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو اسی طرح نیت کریں گے۔ نیت دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دل کے اندر ارادہ کر لیں، جو آپ کے دل کا ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے کہ میں ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھنے لگا ہوں، یا عصر کے 4 رکعت فرض پڑھنے لگا ہوں، یا عشاء کے 4 رکعت فرض پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں۔ تو جو آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے جس نماز کا، وہی آپ کی نیت ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر، پھر مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر ہاتھ باندھ لیں گی۔ پھر آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بعض حضرات ایک غلطی یہاں پر اور بھی کرتے ہیں کہ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اور ثنا پڑھنے سے پہلے وہ تعوذ پڑھتے ہیں یا بسم اللہ پڑھتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ یہاں پر نہ تعوذ پڑھنی ہے نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، بلکہ جب تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے ثنا شروع کرنی ہے، سبحانک اللہم یہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی سورت آپ نے ملا لینی ہے جو سورت آپ کو یاد ہے۔ پھر رکوع اور سجود کر کے پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے ساتھ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورت ملا لینی ہے جو سورت آپ کو یاد ہے۔ پھر رکوع اور سجود کر کے آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے دوسری رکعت کے اندر۔ جب تشہد آپ نے پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک، تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ فرض کے اندر آپ نے درود پاک اور درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی دوسری رکعت کے اندر، بلکہ عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صرف سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کی فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت نہیں ملانی ہوتی۔ فرائض کی پہلی 4 رکعت والے فرض کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، ساتھ اس کے صورت بھی ملانی ہوتی ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ نے صورت نہیں ملانی۔ لیکن اگر کوئی بھول کر صورت ملا لیتا ہے تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن یہاں پر سورۃ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سجود کرنا ہے، پھر چوتھی رکعت کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے اور ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد پھر آپ نے رکوع اور سجود کر کے آپ نے تشہد پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ نے دعا پڑھنی ہے، پھر آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا، چاہے آپ ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھیں، چاہے آپ عشاء کے 4 رکعت فرض پڑھیں، چاہے آپ عصر کے 4 رکعت فرض پڑھیں، جو بھی آپ نے 4 رکعت فرض نماز پڑھنی ہے ظہر کے، عصر کے یا عشاء کے، تو یہ طریقہ ہے جو اچھی طرح آپ معلوم کر لیں۔ پھر اگر کوئی بندہ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتا ہے یا 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کا طریقہ سیم ہے، یعنی کہ پہلے نیت کریں گے، دل کے اندر جو ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہوگی۔ تو پھر آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، پھر آپ ثنا پڑھنی ہے، پھر ثنا کے بعد تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لینی ہے۔ رکوع اور سجود کر کے آپ نے دوسری رکعت میں کھڑا ہو جانا ہے، تو پھر آپ نے دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ، پھر ساتھ اس کے سورت ملا لینی ہے، پھر رکوع اور سجود کر کے آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت موقدہ 2 رکعت پڑھنے کا، اور اسی طریقے سے آپ 2 رکعت فرض بھی اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ سنت موقدہ 2 رکعت
اور سنت فرض 2 رکعت کا طریقہ جو ہے وہ سیم ہے، تو سیم طریقے سے سنت مؤکدہ اور کیا 2 رکعت فرض پڑھنے ہیں، تو یہ طریقہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں نماز کے جو مسائل ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ اگر نماز بعض اوقات بندہ پڑھتا رہتا ہے تو نماز کے ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنی نماز کے مسائل سیکھنا چاہیے، نماز کے جو ہے مسائل سیکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز صحیح ادا ہوگی۔ بعض ہمارے بھائی بہن جو ہے وہ محنت بھی کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن نماز کے مسائل معلوم ہونے کی وجہ سے نماز کو غلط طریقے پر پڑھتے رہتے ہیں، غلط وقت میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں نماز کا وقت بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کس وقت میں ادا کرنی ہے، کون سی نماز ادا کرنی ہے، پھر نماز کی نیت کس طرح کرنی ہے، پھر نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو یہ ساری طریقے ہمیں، ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو نماز کا طریقہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ معلوم ہو جائے گا، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو جو اگر آپ کو کچھ بات سمجھ آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ جو ہے وہ دوسرے دوست بھی ہمارے جو آپ کے جو دوست ہیں وہ نماز کو سیکھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔